الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کی روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کئی زمانہ گزر گیا، عمر کا زمانہ آ گیا، لیکن علی کا دل بڑا کرتا تھا کہ حضور میری خواب میں آ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک دن نا میں رات کو نا درود پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ کہتے ہیں دل میں تڑپ تھی نا، تو رات کو نا خواب میں نا میری حضور آئے، اور کہتے ہیں کہ خواب کے اندر نا دیکھو تڑپ تھی نا، تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے فجر کی نماز بھی پڑھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی نا، تو منہ جو ہے نا نمازیوں کی طرف کیا، صحابہ کی طرف کیا۔ تو اتنے میں نا حضرت علی کہتے ہیں خواب کے اندر نا ایک صحابی نا اپنے باغ سے تازہ تازہ کھجوریں لے کر آئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں، اور عرض کرنے لگے حضور یہ تحفہ قبول کر لیجئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں، تو ایک کھجور نہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول فرمائی، اور پھر ایک ایک کو بانٹنے لگ گئے۔ کہتے ہیں اتنے میں میری بھی باری آ گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی ذرا قریب آ، میں قریب آیا نا تو باقیوں کو تو تقسیم کر دی، مجھے اپنے ہاتھ سے نکال کر دی اور کہا علی تیرے ہاتھ میں نہیں دینا، اپنا منہ میرے قریب کر۔ اللہ، تڑپ تھی نا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک کھجور کی مٹھاس تھی، ایک ید اللہ والے ہاتھوں کی مٹھاس تھی۔ کہتے ہیں جب حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے میرے منہ میں کھجور ڈالی نا، بڑی مٹھاس آئی۔ کہتے ہیں میرے نصیب ہی خراب تھے، اتنے میں اذان کی آواز آ گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ تو یہ اللہ والے تو پھر یہ کہہ گئے نا چر ہویا مینو ترلے لیندیا، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک واری جے آوے سونا محبوب، ساری عمر میں نہ جاگا۔ حضرت علی کہتے ہیں دل کرتا تھا کبھی نہ جاگوں، لیکن اذان کی آواز آ گئی، اٹھنا پڑ گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے وضو کیا اور مسجد میں آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے، نیت باندھی، میں نے عمر کے پیچھے نیت باندھ لی۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے جب فجر کی نماز پڑھائی نا، تو وہی صورتیں نماز میں پڑھی جو حضور نے خواب کے اندر پڑھی تھی۔ تو میں بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا چلو یار یہ اتفاق ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں پھر نماز ختم ہو گئی، تو ہم بیٹھے تھے، عمر نے ہماری طرف منہ کیا، تو اتنے میں نا ایک نمازی کھجوریں بھی لے آیا۔ میں نے کہا یار یہ بھی اتفاق ہی ہوگا۔ تو جب کھجوریں آئی نا تو حضرت عمر فاروق نے ایک خود کھائی اور بقیہ سب میں بانٹی۔ اللہ اکبر۔ اور جب میری باری آئی نا تو عمر نے کہا اے علی ذرا تو میرے پاس آ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا، حضرت علی کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے نا عمر نے میرے منہ میں ڈالی۔ میں نے کہا یار یہ بھی اتفاق ہی ہوگا۔ تو کہا کہ رات کو خواب میں نا میں نے حضور سے ایک اور کھجور مانگنا چاہتا تھا، لیکن ادباً میں نے نہیں مانگی، لیکن میں نے کہا یار عمر تو میرا دوست ہے، چل عمر سے میں دوسری کھجور مانگ لیتا ہوں۔ تو جب ایک کھجور میں نے کھائی نا تو کہا یار عمر ایک کھجور اور دے دینا مجھے۔ تو حضرت علی کہتے عمر نے ایک کھجور اٹھائی، ہاتھ میری طرف لے کر آئے لیکن دوسرے صحابی کو دے دی۔ میں نے کہا عمر یہ کیا بات ہوگی، تو میرا یار ہے، دوسری کھجور دے دینا۔ عمر نے کہا اے علی اپنا کان قریب کر۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ عمر کے قریب میں نے اپنا کان کیا تو عمر میرے کان میں کہتے ہیں علی ایسا تو نہ کرنا، اگر خواب میں حضور تجھے دوسری کھجور دے دیتے نا تو عمر بھی تجھے دوسری دے دیتا۔
یار عمر ایسا، یار علی ایسا تو نہ کرنا. تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، عمر فاروق کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. عمر کہنے لگے اے علی تیرے دل میں خالی تڑپ تھی حضور کو دیکھنے کی. سنے علی عمر بھی راتوں کی رات اٹھ اٹھ کے روتا تھا کہ کبھی حضور میری خواب میں بھی آ جائے. رات کو جب تو نے حضور کو دیکھا نا تو پیچھے میں بھی ہاتھ باندھا کھڑا تھا، تو نے دیکھا کوئی نہیں مجھے. یہ تڑپ تھی. لیکن یہ آج کے دور میں جوان کہاں کا تڑپ ہی نہیں ہے نا وہ ہمارے دل میں. علماء سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، کہاں تک چلیں، کہاں جا رہے ہیں ہم، کچھ پتہ نہیں ہمیں کہاں جا رہے ہیں. تو یہ جو درود شریف ہے نا، اس کا پڑھنے کا مزہ تب آئے گا جب ہم اپنے دلوں سے غیروں کی محبت کو نکالیں گے، صرف حضور کی محبت کو دل میں رکھ کر. پھر جب حضور پہ درود پڑھیں گے نا، اس وقت مزہ ہی کچھ اور ہو.